أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا جئتنا لتافكنا عن آلهتنا فآتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوم تجهلون فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم وأبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ اور آپ عاد کے بھائی یعنی ہود علیہ السلام کا ذکر کیجیے، جنہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا احقاف میں۔ احقاف جو ہے ایک مقام ہے، وہاں یہ لوگ آباد تھے، اس لیے اسی سے صورت کا نام احقاف رکھا گیا۔ اور بہت سے ڈرانے والے انبیاء ان سے پہلے گزر چکے تھے، ان کے آگے اور پیچھے یعنی ان کے سامنے گزر چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا، ہود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو، سارے انبیاء کی دعوت ہی کی تھی۔ میں ڈرتا ہوں تم پر اگر تم نافرمانی کرو گے تو میں اسے ڈرتا ہوں کہ ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ تو کہنے لگے کہ کیا تو اس لیے آیا ہے کہ تو ہم کو ہمارے معبود سے چھڑا دے؟ دوسرے معبود اللہ کو، دوسرے ہمارے جو معبود ہیں اس کو چھڑا دے، اس لیے آیا تو؟ دیا تیرا عذاب دیکھیے جس کا تو ادا کر رہا ہے، اب سچا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، کب عذاب آتا ہے مجھ کو کیا معلوم؟ مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا وہ میں تم کو پہنچا رہا ہوں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بہت جہالت میں اتر آئے ہو۔ پھر جب انہوں نے ایک بادل کو اپنے سامنے آتے ہوئے دیکھا اپنی وادیوں کی طرف، تو کہنے لگے کہ یہ ابر ہے جو ہم کو بارش برسائے گا۔ تو بارش نہیں برسی، آگ برسایا، وہ بارش نہیں برسا بلکہ آگ برسانے والا تھا، بلکہ اس کے اندر وہ چیز تھی جس کی جلدی مچا رہے تھے لوگ، اس میں ہوا تھی جس کے اندر جو ہے دردناک عذاب تھا۔ پھر اکھاڑ کر پھینک دی ہر چیز کو اللہ کے اپنے رب کے حکم سے اس نے۔ اور یہ لوگ اس طرح ہوگی، کوئی بستی میں کوئی بسا نہیں تھا ایسا رہے گی، پوری بستی جو ہے ہلاک ہوگی۔ اس طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے ہم نے ان کو اس طرح زمین میں بسا دیا کہ تم کو نہیں بسایا ویسا، ہم نے ان کو اس طرح بسایا تھا زمین کے اندر کہ تم کو ایسا نہیں بسایا۔ اتنے ان کو مکنہ، ہم نے ان کو اس طرح سے اسٹیبلش کیا تھا زمین کے اندر، جسمانی قوت ایسی دی تھی ہم نے، وہ وسائل ذرائع دیے تھے سب۔ ان مکناکم فی، کسی کو ہم تم کو نہیں بسا ویسا، وجعلنا لہم، اور ان کے ہم نے کیا کیے تھے، آنکھ کان دل، یعنی ہر لحاظ سے ان کو جو صحت مند بنایا تھا۔ پھر یہ ساری چیزیں کام نہیں آئیں، یہ ساری چیزیں ان کے کام نہیں، جبکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ ان کے کان، ہاتھ، دل، دماغ کچھ کام نہیں ہے، جبکہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے لگے، اور وہ چیز ان کو گھیر لی، اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اس صورت میں جو ایک تو واقع 3 مکی صورت ہے، دین کی بنیاد عقائد کے ساتھ 3 باتیں، ایک تو کہ والدین کی اطاعت کرنا، اس کے بارے میں بات آئی اب۔ اس کے بعد یہ سورہ احقاف، یہ جو ہے احقاف سورت کا نام ہے، تو جہاں قوم عاد آباد تھی اس کے بارے میں۔ اور تیسرا ایک جو ذکر اس کا ہے وہ جنوں کا ایک گروہ اللہ کے پاس، آپ نماز پڑھ رہے تھے، آئے اور ایمان لا کر چلے گئے اپنے قوم میں ڈرانے کے لیے۔ تو 3 باتیں بیان کی ہیں، تو یہ دوسرا واقعہ ہے۔ آپ قوم عاد کے بھائی، تو ابھی نبی ان کی قوم سے بھیجا جاتا ہے، کوئی باہر کا آدمی نہیں رہتا، تاکہ انہیں ایک آنکھ کا نیا آدمی اگر بولیں گے بھائی فرمایا ان کو، دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو جس کہ انہوں نے اپنی قوم کو
اس بات سے ڈرایا اگر تم خدا کے سوا کسی بات مت کرو، اگر کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب نہ چلنے والا ہے۔ تو ساری انبیاء کرام ہی دعوت دینے آئے تھے، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ شیطان انسان کو بہکانے والا ہے، وہ تو چلے جانے والا ہے۔ پھر اسی مضمون سے بہت سارے انبیاء کرام ان سے پہلے گزر چکے تھے۔ اگر تم میری بات کو انکار کرو گے تو مجھ کو تم پر ایک بہت بڑے سخت دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں میں، اس عذاب آئے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس لیے تم شرک کو چھوڑو، تو اس کو قبول کرو۔ تو کہنے لگے کیا تمہارے پاس اس ارادے سے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبود سے پھیر دو؟ ہم تو پھیرنے والے نہیں، تمہارے کیا بولتے رہو تم۔ دیکھ رہے ہیں آج بھی جو ہے لوگ کس طرح پکڑ کے بیٹھے ہیں، قبروں کو، کٹوں کو، جھنڈوں کو، تازیوں کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، آج بھی پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ کوئی پرانی بات نہیں ہے، نہیں چھوڑنے تیار نہیں ہوتے۔ کیا بولتے چھوڑو، ہمارا ہمیں کرنے کا، ہمارے باپ دادا کرتے آگے، باپ دادا جہنم میں، تم بھی جہنم میں جاؤ گے، ہمارے باپ دادا جہنم میں، تم بھی جہنم میں جاتے ہیں، بولو۔ بہت بڑی دیر ان کی ہوتی ہے، ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، باپ دادا کرے، باپ دادا کی پری بولے اللہ۔ پھر ایمان اللہ پر ایمان لانے کی بات کیا ہے؟ رسول پر ایمان لانا کیا ہے؟ ایمان اس لیے کہ اللہ رسول کی بات سن کر چلنا ہے، باپ دادا کی بات نہیں سننا ہے۔ پھر کہنے لگے جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو لے کر آؤ، اگر تم سچے ہو تو تم۔ تو نبی تو کیا بولیں گے کہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا عذاب، عذاب تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کہا کہ اس کا علم تو اللہ کو، میرا کام پہنچانے کا تو پہنچا دیا تھا۔ مجھ کو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا، سارے انبیاء کا یہی پیغام دے کر بھیجے تھے کہ جو ہے تم ان کو توحید کی دعوت دو، شرک سے بچاؤ، بچنے کی دعوت دو۔ چنانچہ مجھ سے یہ کہا کہ تم پر عذاب آئے گا، میں تک بول رہا ہوں، تو کب آتا ہے مجھے معلوم نہیں، جو پیغام مجھے دے کر بھیجا تھا میں تم کو پہنچا دیا۔ اب اس میں مجھے قدرت نہیں ہے کب عذاب آنے والا ہے۔ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جو ہے جاہلوں کی سے بات کر رہے ہو، سوچنا ذرا بھی سوچنے تم دیکھو، ایک دم بولتے تم آؤٹ رائٹ تم انکار کر رہے ہو، توحید کو قبول نہیں کرتے، پھر اپنے منہ سے بلا مانگتے ہو، تم کیسی تمہاری عقل مندی ہے نا؟ جس واقعے میں تم کو شبہ اس کا بات ہے مجھے ہونا، لیکن ضرور ہو کر ہونے والا ہے۔ اگر جب کس طرح انہیں حق کو قبول نہ کیا تو اب ان کا عذاب اس طرح آیا کہ ایک زوردار بادل اٹھا، بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے سمجھے تب بڑا چھوڑو بارش برساتا کری بڑی، سب لوگ جا کے وہاں جم گیا ہوں۔ یہ دیکھو کس طرح سے شامت آتی ہے تو چلا جاتا ہے، معلوم ہے اس کی شامت آتی ہے وہاں چلا جاتا ہے آدمی، اپنی وادیوں کے مقابل آتا دیکھا تو ہاں یہ بادل ہے ہم کو بارش برسائے گا، تو اللہ تعالیٰ نہیں، یہ جو ہے تم کو تمہارا عذاب لے کر آیا، تم جلدی مچا رہے تھے۔ ایک جو ہے سخت ہوا ہے اس کے اندر، اس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ آندھی ہر چیز کو جس کے خلاف حکم دیا تھا اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ وہ آندھی چھپٹتی تھی، آدمیوں کو اٹھا اٹھا کے پٹک رہی تھی۔ سب چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، خاک و باد، آب و آتش بندان، با من و تو مردہ باغ زندان، یہ ساری چیزیں، ہوا، پانی، آگ، زمین، سب کیا ہیں؟ ہمارے لیے تو مردہ نہیں، اللہ کے لیے زندہ ہے، اللہ کے اوپر چلی ہوئی ہیں۔ اللہ نے حکم دیا اٹھا کے پٹکو، ایک اٹھانے والی پٹکنے والی اٹھا اٹھا کر پٹک دیتی تھی، ایسے تباہ کہ صرف ان کے مکانات کے سوا کچھ بھی نہیں رہتا۔ ہم مجرم کو ایسے سزا دیا کرتے، ایسے ڈیل ڈول کے تھے، ایسے اونچے پورے تھے، ایسی قوم کے بھی نہیں اللہ تعالیٰ بر ہے۔ لم یخلق مثلہ فی البلاد، ایسی قوم پھر نہیں پیدا کی، اتنی مضبوط قوم ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ کیا کریں ان کو، ہم نے ان کو زمین میں ایسا بسایا تھا، ہم نے ان کو قدرت دی تھی، یہاں فرمایا تو مکناکم، تمکین مکن ہے، ہم ان کو مضبوطی سے جما دیا تھا، جسمانی لحاظ سے اور مادی لحاظ سے ان کا مضبوط بنا دیا تھا۔ لیکن جب وہ کوئی شخص جب اللہ کے آیتوں کا انکار کرتا ہے تو کوئی چیز کام نہیں آتی اس کی۔ ہم نے ان کو کان، آنکھ، دل دیے تھے سوچنے سمجھنے اور عقل سے کام لینے کے لیے۔ انہوں نے، آج بھی جو آدمی انکار کرے گا اس کو انجام ہی ہونے والا ہے۔ بہت عقل مند ہے، اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کیسا عقل مند ہے بولو؟ جو شخص شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے عقل مند ہو سکتی ہے؟ میں سوچو شریعت کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اس کی نافرمانی کر رہا ہے، عقل مند ہو سکتا ہے کیا؟ میں نے کون بھی شریعت کی نافرمانی کر کے کوئی آدمی عقل مند کہلا سکتا ہے کہ میرا دل سے غور کرو۔ جو بات آخری آیت میں آ رہی وہی ہے، ہم نے ان کو آنکھ، کان، دل دیے تھے، فما اغنى، ان کام نہیں ہے ان کی، اس کان یجدون بآیات اللہ، جب آیت اللہ کا انکار کرنے لگے تو ہو گیا، بس یہ چیزیں بالکل بیکار رہ جاتی۔ دنیا کے بڑے عقل مند رہتا ہے آدمی، بہت ہوشیار ہے، انٹیلیجنٹ ہے، فلاں ہے، ڈگریاں ہیں، وہ ہیں، اس کا سب ہے، لیکن
جب اللہ کے آیتوں کا انکار کرے گا تو حق و باطل میں تمیز نہیں کرے گا تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے تھے، ان پر عذاب آیا، نہ تو ان کے کان کام آئے، نہ ان کی آنکھیں کام آئے، ان کا دل کام آیا. جس بات کے مذاق اڑا کرتے تھے سب ان کو گھیر لیا. تو اسی بڑی قوم کا یہ حال ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ سنانے تاکہ پچھلے لوگ، اس قوم کے لوگ، تو تاریخ جو اس انداز سے اللہ تعالیٰ بیان کی کتاب میں ایسا تھا، وہ تھا، یہاں بہت سارے تاریخیں ہیں، وہ تاریخیں بیکار ہیں، پڑھ کیا کرنا ہے؟ اصل تاریخ تو یہ ہے کہ اس سے نتیجہ نکالنا ہے. نتیجہ کیا نکالنا ہے؟ اللہ کے رسولوں کا انکار کرنے کے بعد یہ حشر ہوتا ہے کسی بھی قوم کا. تو ہمارا قوم حشر ہو رہا ہے. دیکھو شریعت ایک طرف رکھ کے من مانی چل رہے ہیں ہم لوگ، کس طرح ذیل وقار ہو کے ذرا دیکھ لو. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.